آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے طہارت کے متعلق قیمتی معلومات۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیو، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں۔ اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے۔ ہر پاک پانی سے وضو کر سکتے ہیں، خواہ بارش کا ہو یا ندی اور تالاب اور سمندر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریائی اور سمندری پانی پاک کرنے والا ہے، اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ البخاری۔ کنویں کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے، اس کے باوجود پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار قلتین یعنی 227 کلو گرام سے زیادہ ہوتی ہے، اور کسی نجاست کے گرنے سے اس کا وصف، رنگ، بو یا مزہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس سے کم مقدار والے ساکن پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے، خواہ اس کا وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ جنوں کے شر سے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ابن ماجہ میں علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بسم اللہ کا بھی اضافہ ہے، یعنی جب آپ ٹوائلٹ میں داخل ہونے لگیں تو کہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں آگے کرنا چاہیے۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ معزز و محترم کام کو دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے اور غیر محترم کام کو بائیں جانب سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ حدیث صحیح ہے۔ ابن ماجہ میں بیت الخلاء سے نکلنے پر الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کہنا وارد ہے، لیکن یہ روایت ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔ دیکھیے ضعیف ابن ماجہ، علامہ البانی کی حدیث نمبر 310۔ ایسی جگہ قضاء حاجت کرنی چاہیے جہاں کوئی نہ دیکھے، جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ ہی پیٹھ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اگر بیت الخلاء ہی قبلہ رخ بنے ہوں تو پھر قبلہ کی طرف منہ کے بجائے پیٹھ کرنا بہتر ہے۔ رواہ البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین یعنی خاص مقام کے قریب ہونے سے قبل اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قضاء حاجت کے لیے جائے اسے پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ اسے حاکم، امام نووی نے صحیح اور ابن حجر نے حسن قرار دیا ہے۔ دوران قضاء حاجت بلا وجہ باہم گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فعل پر ناراض ہوتا ہے۔ رواہ ابو داؤد و احمد۔ حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ یہاں تک کہ اس دوران سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت پر سلام کا جواب دیا۔ رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے قضاء حاجت کرنا۔ رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ استنجا کرنے کا مطلب یہ ہے جب آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے پیشاب پخانہ سے، اس کو دھونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ طاق عدد لے، یعنی 3، 5 وغیرہ لے۔ رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کا حکم فرمایا، اس سے کم سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ مسلم و ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ رواہ ابو داؤد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کی جگہ پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ رواہ ابو داؤد۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا موجود ہو اور پاخانہ و پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی، یعنی پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے۔ رواہ مسلم۔ جب انسان کے دبر سے ہوا خارج ہو تو استنجا کی قطعاً حاجت نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی جسم و شکل نہیں، اور ایسا کرنا بلا دلیل ہے جو کہ در حقیقت بدعت ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔
نجاست کی طہارت کے متعلق واضح رہے کہ دیہاتی کے مسجد میں پیشاب کر دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، رواہ البخاری و مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام نجاست و گندگی پر پانی بہا کر گندگی زائل کرنے سے نجاست کی طہارت ہو جاتی ہے۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس کپڑے کو ماہواری کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو ڈالنا چاہیے اور پھر اس میں نماز ادا کر لی جائے، رواہ البخاری۔ دوستو، پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے سبب عذاب قبر ہوتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، پیشاب کر کے استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاجامے، پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے۔ بلا ضرورت شرمگاہ کو دیکھنا درست نہیں، خواہ وہ اپنی شرمگاہ کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے تو ایسا ہی کر، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حدیث صحیح ہے، صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 3390۔ اس حدیث کے عموم میں انسان بذات خود بھی شامل ہے، یعنی وہ اپنی شرمگاہ کو خود بھی بلا وجہ نہ دیکھے۔ طہارت منی کے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا، اور اگر منی خشک ہو جاتی تو میں اسے خرش دیتی اور آپ اس میں نماز ادا فرماتے، رواہ البخاری و مسلم۔ دودھ پینے والے بچے کے پیشاب کے متعلق واضح رہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا جو ابھی شیر خوار تھے۔ لبابہ بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی اور کپڑا پہن لیں اور تہبند مجھے دے دیں تاکہ اسے دھو دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے، یعنی جو دودھ پیتی لڑکی ہے، اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ دیکھ لے، اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے، رواہ ابو داؤد۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں پانی وغیرہ پی لے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو ڈالے اور پہلی بار مٹی سے مانجے، رواہ مسلم۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلی کا جوٹا پاک ہے، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانے کے متعلق ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جمع کرتا ہے، رواہ مسلم۔ مردار کے چمڑے کے متعلق ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہماری بکری مر گئی، ہم نے اس کے چمڑے کو رنگ کر مشک بنا لی، پھر ہم اس میں نبیذ یعنی کھجور کا مشروب ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری کا چمڑا اتار کر استعمال کرنے کا حکم دیا اور فرمایا مردار کا چمڑا دباغت دینے یعنی مسالے کے ساتھ رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، رواہ ابو داؤد۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة